السلام علیکم پیارے دوستوں آج کا ہمارا موضوع سخن 23 مارچ کا وہ عظیم الشان دن ہے جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ اگر اقوام عالم کا جائزہ لیا جائے تو ان میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو شاید تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں مارچ کا مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی مہینے میں 23 مارچ کا وہ عظیم الشان دن بھی ہے جب انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 23 مارچ کی اور اس دن پیش ہونے والی قرارداد کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، 23 مارچ کی تاریخ، 23 مارچ کا دن پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں یعنی پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ آج ہی کے دن پہلی بار قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اور اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خداداد، قابلیت، سیاسی فہم و فراست، عزم و جرأت اور یقین محکم اور عمل فہم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک اور اشد ضرورت تھی۔ قومی زندگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانان بر صغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا، جب لاہور میں مسجد کے قریب ایک وسیع و عریض میدان میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہوئے، اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے شہر میں مسلمانان ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، ہم ہندوستان میں مانوں کے لیے آزاد خطوں کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں۔ اس تاریخی قرارداد کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس پورے غور و خوض سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہوگی، یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم، اور اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاست ہو سکے۔ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہ علاقے مسلمانوں کو دیے جائیں، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے وہ ہندوؤں کو دی جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنی تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔